بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسن اقبال صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا لندن چلتے ہیں۔ وہاں پہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، پہلے جو خبریں سامنے آئی تھیں، جس طرح سے میڈیا میں کہا جا رہا تھا، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پر، تو انتہائی زیادہ تشویشناک تھا، پریشان کن تھا۔ لیکن بہت اچھا ہوا کہ شہزاد اکبر صاحب خود بولے، خود انہوں نے ویلاگ کر دیا اور انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، بلکہ انہوں نے اس حد تک بھی کہہ دیا کہ کس نے کروایا ہے۔ گو کہ پوری طرح سے وہ صحت مند نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ان پر حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان میں جو خبریں آئیں، جس طرح سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس کو بتایا گیا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شہزاد اکبر کے گھر کوئی بندہ آیا، وہ انگریز تھا۔ انگریز کا مطلب یہ ہے کہ وہیں کا وہ رہنے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ برطانوی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا ہو۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ اس نے ان کو پیٹا، اتنا زیادہ پیٹا کہ یہ بے ہوش ہو گئے اور ان کو پھر ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ وہاں سے ان کو طبی امداد دی گئی اور گھر شفٹ کر دیا گیا۔ ان کے ناک کی ہڈی پر 2 کریک ہوئے اور ایک جبڑے پر بھی کریک ہوا ہے، یہ 3 کریک بتائے گئے تھے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے جو ویلا کیا گیا، اس میں سٹوری تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، زیادہ نہیں مختلف، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے تھریٹ ہے، لیکن میں باہر اس لیے نکلا کہ میں نے اندر سے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی ایشیائی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی گورا ہے، انگریز ہے، ویسے اتنا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ مجھ پر پہلے بھی ایسے حملے ہوتے رہے ہیں، بلکہ ان پر تیزاب بھی پھینکا گیا تھا، اس کا ملزم ابھی تک بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو یہ ملزم گرفتار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے گا جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ یہ کوڑا اٹھانے والا تھا، جس کو ہمارے ہاں عموماً چوڑا کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر انہوں نے کہا کہ کوئی عام ورکر تھا۔ یہ ان کی طرف سے، شہزاد اکبر کی طرف سے 2 اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح کا بندہ تھا، اور شہزاد اکبر کی طرف سے کہا گیا کہ چوٹیں مجھے ضرور آئی ہیں۔ اگر جس طرح سے بتایا گیا کہ شدید زخمی ہیں، بے ہوش ہو گئے تھے، تو پھر دوسرے روز کیسے ان کی طرف سے ویلا کر دیا گیا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان پر جس طرح سے حملہ ہوا، جس طرح سے ان کی کنڈیشن بتائی گئی، اس سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ویلاگ بھی مکمل کیا ہے، اور اسی پر انہوں نے پوری گفتگو کی ہے اپنے ویلاگ کے اندر۔ جس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، اس پر بھی وہ لوگوں کے شکر گزار تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی ویسے لمبا تڑنگا بے ڈنگا ہوا، اپنے لیے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ 4-5 مکے میں نے بھی اس کو ایسی جگہ پر لگائے ہیں کہ اس کو بھی پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا قد مجھ سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اور ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے ناک میں تھوڑی سی تکلیف تو ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں بیڈ پر ہی لیٹا رہوں، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ویلاگ کر دیا جائے، تاکہ جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، جو مجھے سننا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تشویش میں نہ رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے DGISPR صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی، انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے اشارہ اس طرف کیا، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تو میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک چیز کو لے کر ان کی طرف سے شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہیں سے انہیں کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو۔ تو باقی اگر ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ درمیان میں اور بڑے رابطے آ جاتے ہیں۔ کسی نے ملزم کو یہی ٹاسک دیا ہوگا کہ اس کو اس طرح سے پھینٹا لگانا ہے، پھینٹی لگانی ہے، تو اس بندے نے اپنا کام پورا کر دیا، پیسے دینے والا کوئی اور، تو بہت مشکل ہوگا اس تک پہنچنا، کھورے تک پہنچنا، جڑ تک پہنچنا، جہاں سے یہ سارا معاملہ انیشیٹ کیا گیا تھا۔ بہرحال ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اصل لوگوں تک بھی پہنچا جا سکے، اور پھر یہ برطانیہ کی پولیس ہے، پوری اپنی کوشش کرے گی۔ ابھی تک مگ شاٹ سامنے نہیں آئے اور کوئی دیگر بھی نشانیاں سامنے نہیں آئی۔ ان کی طرف سے بتایا گیا، مگ شاٹ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جو تصویر تھی، چہرے کی تصویر تھی، وہ ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی، یا جتنی لائی گئی ہے اسے پہچانا نہیں جا سکتا، اور اس نے ایک چھوٹا سا ماسک بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ شہزاد اکبر کا ہو گیا۔ اس حوالے سے ہر بندہ، خواہ وہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ اگر کوئی ایسا کہنے والا ہے ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اس پر توفیق کر دینی چاہیے۔
چلتے ہیں آسن اقبال صاحب کی طرف۔ آسن اقبال صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں بادامی کا یہ پروگرام تھا، اور اس کی جس طرح سے خبریں سامنے آئی ہے، اس طرح سے کچھ لوگوں نے وی لاگ کے تھم نیل بنایا اور کچھ لوگوں نے پوسٹیں بنائی ہیں جس میں آسن اقبال صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لائیو شو میں تھے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی گئی۔ یہ اپنے گھر پہ تھے، بادامی صاحب اسٹوڈیو میں تھے، اور اچانک سے کوئی بندہ اندر آتا ہے۔ بندہ نہیں دکھایا گیا بلکہ ایک آواز آتی ہے کہ بند کرو بند کرو، اور اس کے ساتھ ہی موبائل فون سے تھوڑی سی تصویر سامنے آتی ہے، موبائل فون ادھر جا گرتا ہے۔ اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیسے کہ ڈراپ سائٹ والے ہیں، وہاں سے بھی کوئی وقاص صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ سٹوری سامنے لا کے رکھ دی، اور مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا گھر کا اندر کا معاملہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، تو وہاں سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ لیکن آسن اقبال صاحب جس طرح سے پہلے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، بعد میں آئے ہیں تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ جس طرح سے وہ پہلے باتیں کر رہے تھے اس طرح سے وہ نہیں تھے، بلکہ پورے ڈپریشن میں نظر آ رہے تھے، گو کہ ان کی طرف سے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور ان کے بیٹے کا نام ایک جگہ پہ محمود بتایا جا رہا ہے، دوسری جگہ پہ احمد بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ان کا بیٹا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے میرے دوست کی ایک ہی گفتگو یاد آ گئی، انہوں نے مجھے بتایا تھا، کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آسن اقبال صاحب وزیر تھے، آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، پہلے 2018 کی بات ہو رہی ہے۔ آسن اقبال صاحب اس دور میں وزیر تھے، ان کا بیٹا کینیڈا میں پڑھ رہا تھا، اور اس کی 3 کروڑ کی فیس باقی تھی، جو انہوں نے مجھے کہا کہ جمع کروا دے، میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیس جمع کروا دی اور پھر مجھے انہوں نے ادا کر دی تھی۔ آسن اقبال صاحب کی طرف سے ان کے پیسے لوٹا دیے گئے تھے۔ تو یہ بات آسن اقبال صاحب کے حق میں بھی جاتی ہے کہ ایک وزیر ہیں لیکن کرپشن نہیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان دنوں ادھار پر یہ سارا کچھ کرتے ہوں۔ بہرحال ان کی طرف سے پیسے لوٹا دیے گئے، اور جس بچے کے لیے، جن بچوں کے لیے انہوں نے اس طرح سے پیسے لے کے ان کی تعلیم دلوائی ہے، اور وہ اتنے زیادہ بدتمیز ہوں گے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر دیں کہ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہرحال حکومت کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے، عطا طارق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک فنکشن تھا تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، تو ایسی بدتمیزی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں سامنے آ گئے تھے، اس وجہ سے پروگرام رک گیا تھا۔ تو اسی کو مان لینا چاہیے جس طرح سے ان کا موقف سامنے آیا۔ خود آسن اقبال صاحب کی طرف سے جس طرح سے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آل از ویل، لیکن ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہی رہی تھیں۔ محمد بن زید آل نہیان یہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، UAE کے یہ صدر ہیں، پہلے بھی یہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن وہ رحیم یار خان میں رہے، وہاں سے اسلام آباد نہیں آئے۔ لیکن اس مرتبہ شاید حکومت کی طرف سے احتیاط سے کام لیا گیا، فوری طور پر چھٹی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب وہ آنے والے ہو گئے، مکمل ان کو یقین ہو گیا کہ آنے والے ہیں، آ جائیں گے، تو ان کے استقبال کے لیے مکمل تیاریاں کی گئیں۔ پہلے سوئے رہے، بہرحال مکمل تیاریاں کی گئیں۔ آج وہ پاکستان آئیں گے تو ان کا زبردست استقبال کیا جائے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد آتے ہیں یا پہلے رحیم یار خان آتے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اسلام آباد آنا ہے۔ اسی طرح سے آج سہیل افریدی وہ لاہور آ رہے ہیں، آج ان کے کئی پروگرام ہیں، دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی ہے یا پھر ان کے آگے پیچھے پولیس لگا دی جاتی ہے۔ کرسمس پاکستان میں بھی مسیح برادری کی طرف سے منائی گئی، اور اس موقع پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ منارٹی سے ناانصافی پر قانون حرکت میں آ جائے گا۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ چرچوں کو ایک کو نہیں کئی چرچوں کو جلایا گیا، اور وہاں پہ کہا گیا کہ یہ کیا کرسمس، یہ کون سی کرسمس، کہا گیا کہ واجپئی کی زبردستی لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی سالگرہ منائی جائے، کئی چرچوں کو وہاں پہ جلا دیا گیا۔ یہ انڈیا کا سیکولر چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ انڈیا کا شدت پسندانہ مذہبی ہندوانہ یہ چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ خبر آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دیتے ہیں۔
ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। भारत क्रिसमस पर इंतहा पसंद हिंदू बेकाबू हो गए, चर्चेज में तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया। मध्य प्रदेश में क्रिसमस की छुट्टी मनसूख कर दी गई, वाजपेयी की सालगिरह मनाने का हुक्म दिया गया। मध्य प्रदेश में चर्च में तोड़ फोड़ की गई, आसाम में क्रिसमस पर जलाओ घिराव किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला में तकरीबात को नुकसान पहुंचाया गया, तशद्दुद और हरासानी की मुतअद्दिद वीडियो वायरल की गई। कई रियासतों में चर्चेज और जश्न मनाने वालों को निशाना बनाया गया। ये कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है अक़लियतों की और यहाँ पे क्या है, और आलमी सतह पर क्या कोई नोटिस लिया जाएगा। हरगिज़ नहीं, क्योंकि इंडिया से आलमी अदारे भी, अक़वाम मुत्तहिदा भी ना जाने क्यों दबते हैं। धुरंधर फिल्म के बारे में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक पुलिस एहलकार डांस कर रही है, पीछे धुरंधर फिल्म का गाना लगा हुआ है। तो इस हवाले से पुलिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये आपकी पुलिस है, ये लड़की नाच रही है, वर्दी पहन के नाच रही है। तो अब ये सामने आया कि इनको तो पुलिस से निकाल दिया गया हुआ है, 2024 में, पिछले साल निकाल दिया गया था, और ये पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर किसी और मुल्क में होती हैं। इनका नाम अरबाब बताया गया है। ये पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हुआ करती थी, इनको निकाल दिया गया। आजकल ये कोरिया में होती हैं, कोरिया में बैठ के इनकी तरफ से यूनिफॉर्म पहन के ऐसी वीडियो वायरल कर दी गई। आगे बात क्या करें, खातून है, फिर खातून कार्ड निकल आता है। अगली खबर हमारी आखिरी है, ये है सोहेल वड़ाई साहब की। सोहेल वड़ाई साहब के पुट्ठे तंद सामने आए हैं उनकी तरफ से, कांग्रेस पर भी और मुस्लिम लीग नून पर भी। वही मुस्लिम लीग नून जिसने पाकिस्तान बनाया था, उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो भी गलत था, और ये जो हमारे मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे ये भी गलत कह रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे। इस हवाले से आसफ भल्ली साहब के साथ बात करेंगे। अगला वीलॉग शायद इसी पर हो कि सोहेल वड़ाई की तरफ से कैसे कह दिया गया कि बानियाने पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था वो गलत था और उस पर अमल नहीं हुआ। खुसूसी तौर पे कायदे आज़म की ज़ात के हवाले से अगर ऐसा सोचा जाए तो इंतहाई ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? बहरहाल ये मामला रखते हैं आसफ अली भल्ली साहब की राय के लिए। चलते चलते आखिर में आपको ये बताते चलें, जैसा हमने कहा था कि आज यूएई के सदर ने पाकिस्तान आना है, तो अब ये पता चला है इस व्लॉग के आखिर में जब हम पहुंचे तो पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वज़ीर आज़म साईं शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।